فلو انہم اور اگر وہ آمنو ایمان لاتے واتقوا اور پرہیزگار بنتے لمثوبۃ من عند اللہ تو یہ اللہ کے ہاں بہت اچھا ہوتا، ثواب کے اعتبار سے خیر بہتر ہوتا، بہترین ہوتا، لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے۔ اور انہوں نے دیکھیں، ہم پچھلی آیت کو پڑھ رہے تھے، ہم سلیمان علیہ السلام کے واقعے پہ کمپلیٹ کر گئے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کا سودا کر لیا۔ آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم دنیا برباد کر رہے ہیں یا دنیا سنوار رہے ہیں، ہم آخرت کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ آج اگر آنکھیں بند ہو جائیں، سانس رک جائے، آج ہم چلے جائیں تو ہمارے پاس ساتھ لے جانے کے لیے کیا ہے؟ وہ دنیا کی زندگی کا سودا کر رہے ہیں، آخرت کو بھلا کے بہت ہی برا سودا کر رہے ہیں۔ ہم بھی یہی سودا کر رہے ہیں، دنیا کی زندگی کو پریفر دے کے آخرت کا سودا کر رہے ہیں، اور آخرت کو دنیا کے مقابلے میں بیچ رہے ہیں، ویسٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں جاننا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر وہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، اللہ کے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہوتا، کاش وہ جانتے، لیکن وہ نہیں جانتے۔ ہم سب الحمدللہ مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے اسلام کو اس انداز سے نہیں جانا جس انداز سے غیر مسلم اس کے اوپر تحقیق کر کے آتا ہے، اور اس کی نظر میں جو اسلام کی قدر ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم تو اسلام کو بس ایز اے فار گرانٹیڈ اور ایز اے فارمیلٹی لیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی آخرت کا سامان کرنا ہے، کس انداز سے کرنا ہے؟ یہ کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے اور اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا ہے، پھر وہ آگے خود ہی اپنے بندے کو لیے چلتا ہے، بس اس کی بارگاہ تک حاضری ہونی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی بارگاہ کا قرب نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا نہ کہا کرو رائنا رائنا، وقولوا اور کہا کرو انظرنا ہم پر نظر کرم فرمائیے، واسمعوا اور پہلے ہی بات کو غور سے سن لیا کرو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھایا جا رہا ہے۔ جب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہوتے، تو جیسے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات کوئی لفظ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ ہم سے کہتا ہے کہ پلیز آپ دوبارہ ہمیں بتا دیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تھی، ویسے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو آپ کے الفاظ کو گنا جا سکتا تھا، آپ اکیلا اکیلا لفظ بولا کرتے تھے، اور اتنی میٹھی پیاری آواز ہوتی تھی کہ کوئی بھی شخص اس کو ڈینائی نہیں کر پاتا تھا، اور آپ کا مکھڑا تکنا تو ویسے ہی سعادت دارین تھی ان کے لیے، ان خوش نصیب اصحاب کے لیے۔ لیکن کبھی کبھار یوں ہوتا تھا کہ کوئی ورڈ یا کوئی لفظ کوئی مشکل، جیسے ہم مشکل اردو بول لیں تو ہمارے جو اپنے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح کوئی مشکل عربی کا ورڈ یا کوئی اس طرح مشکل ورڈ بولا جاتا ہوگا تو صحابہ کہتے ہوں گے یا رسول اللہ رائنا۔ اب رائنا کا لفظ را، الف، عین، نون اور الف، اس سے بنتا ہے یا رسول اللہ رائت فرمائیے، یعنی کہ ہمیں ایک بار اور بتا دیجئے۔ ادب مصطفیٰ تھا، انہوں نے بھی ادب میں ہی بات کی تھی کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے رعایت فرمائیے، یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی پلیز دوبارہ بتا دیں، بلکہ ایک لفظ بولا رائنا، یا رسول اللہ رعایت فرما دیجیے۔ تو یہ جو لفظ ہے اگر اس کے اندر یا ڈال دیا جائے، یعنی کہ آئین کے بعد یا ڈال دیا جائے تو یہ بن جائے گا رائنا۔ اور قرآن پاک میں وہ لفظ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے جو صحابہ کرام بولا کرتے تھے، اور یہ جو رائنا کا لفظ ہے یہ منافق بولا کرتے تھے حضور کے لیے، اور عبرانی زبان میں رائنا سے مراد ہے ہمارا چرواہا، یعنی کہ بکریاں چرانے والا۔ تو اللہ پاک کو اتنا بھی گوارا نہیں ہوا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی کسی اور زبان میں بھی بے ادبی کا لفظ بولے کہ ہی دم لیا تھا۔ یہاں سے ادب مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے سکھا رہا ہے، کسی اور زبان میں بھی حضور کی بے ادبی نہیں کرنی۔ اپنی زبان میں تو بندہ کرے ہی نا، لیکن کسی اور زبان میں بھی نہیں گوارا میرے رب کو۔ بلکہ ایک لفظ سکھایا انظرنا، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، اور یہ جو
کسی اللہ کے ولی اور عاشق نے جو لکھا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، تو یہ اسی آیت سے لکھا ہے کہ انظرنا، یہ کہیں، اور یہ دیکھیں قرآن پاک پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے. یہ قیامت تک کی کتاب ہے، نئی کسی کتاب نے نہیں آنا، اور یہ موجود ہے، تھی نہیں. تو اگر ہم کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، تو یہ شرک یا بدعت یا کچھ اور بات نہیں ہے، بلکہ یہ عین ایمان ہے، عین قرآن ہے، عین اللہ پاک کا آرڈر ہے. اور ساتھ فرما دیا واسمعوا، بلکہ پہلے ہی بار کان لگا کے سنا کرو میرا محبوب کیا کہتا ہے. جو میرا محبوب بولتا جاتا ہے اس کو کان لگا کے سنا کرو. صحابہ تو اسی ٹائم لکھتے تھے اور اپنے دلوں میں بھرتے تھے، گھر جا کے اپنی بیوی بچوں کو بتاتے تھے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. اس طرح ان کا ریوائز ہو جاتا تھا اور ان کو یاد رہ جاتا تھا. اب اگر کبھی بھول جاتا تھا تو بیوی یا بچہ سکھا دیتا تھا کہ پاپا اس دن آپ نے یہ بات کہی تھی. تو یہی ہے ہمارا دین، اور یہی ہے ہماری اقدار، اور یہی ہماری روایات ہیں ہمارے بزرگوں کی، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کو سیکھ کے آگے پہنچانا. اور پہلی بار ہی خوب غور سے سننا. غور سے سننے کا مطلب اسی لیے فرمایا نا کہ غور سے سنو تاکہ یاد رہے اور اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکے. یہ مجلس مصطفیٰ کا ادب ہے اسپیشلی، اور جنرلی ساری دنیا کو ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، اور کافروں کے لیے دردناک ایسا ہے. ما یبدو، نہیں پسند کرتے، الذین کفروا، کافر لوگ، من اہل الکتابی، اہل کتاب سے، ولا المشرکین، اور نہ مشرک، ان ینزلا، کہ اتاری جائے، علیکم تم پر، من خیر، کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یختص، خاص فرما لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جسے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے. ہمیں جیسے راز کی باتیں ہوتی ہیں کسی قوم کی، یا جاسوس ہوتے ہیں وہ ہمیں اس قوم میں سے ہماری خبریں لا کے ہمیں دیتے ہیں اور رہتے ان کے درمیان ان کے ہی جیسے ہیں. اللہ کریم ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما رہا ہے کہ ہمیں اہل کتاب کی، یعنی کہ عیسائیوں کی، یہودیوں کی اور مشرکین کی راز کی باتیں بتا رہا ہے. ہمارا رازدان تو اللہ ہے، ہمارا سب کچھ اللہ ہے. کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے. اگر ہم یہ سوچیں نا کہ ہر خیر و شر کا مالک اللہ ہے، تو ہم تو لوگوں کو کچھ بھی کہنا چھوڑ دیں، ہم تو اپنے رب کی ہی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہم خیر و شر کا مالک لوگوں کو سمجھتے ہیں، حالانکہ خیر و شر کا مالک صرف اللہ ہے. وہ اپنے بندے کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہتا ہے وہ ویسے ہی وسیلے بنا دیتا ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اہل کتاب اور مشرکین آپ کی طرف اتاری گئی کسی بھی بھلائی کو پسند نہیں کرتے. کوئی آیت اترے، کوئی نیا حکم اترے، یا کوئی ہمیں سبسڈی مل جائے کسی بھی عمل میں، ہمیں سہولت مل جائے، تو اہل کتاب اور مشرکین اس چیز کو پسند نہیں کرتے. اب دیکھیں کرونا آیا اور یہ یہودی کرونا تھا، اور اس نے چاہا کہ دنیا کی آبادی کو کم کر دیا جائے، کیونکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 8 ارب آبادی ہو چکی ہے دنیا کی. اور ان مشرکین اور اہل کتاب یا یہودیوں کی یہ خواہش تھی کہ دنیا بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو کسی طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جائے. اب دیکھیں کہ جب انہوں نے اس کو کنٹرول کرنا چاہا تو وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے، لیکن تقریباً آدھا کروڑ بندہ مار کے ادھر کیا فرق پڑا ہوگا؟ نہیں پڑتا فرق. تو یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم ختم کریں گے لوگوں کو، لیکن جب تک اللہ نہیں چاہے بندہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ دیکھیں ترکی میں جو آگ ہے سازش کے تحت لگائی گئی، اور اتنا زیادہ ان کا جانی اور مالی نقصان کیا گیا، لیکن جو اللہ پاک کی رحمتیں ہیں وہ تو ان کی حفاظت کے لیے ہیں. ادھر اتنی ٹھنڈی بارش برسا دی ہے کہ آگ کے جتنے بھی اثرات تھے وہ سارے زائل ہو گئے ہیں، اور اب وہاں پہ جو گرمی کا ایک تاثر بہت زیادہ ہو چکا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو کبھی بھی اہل کتاب اور مشرکین ہمارا بھلا نہیں چاہ سکتے. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ چائنا ہمارا دوست ہے، تو ہمیں اس سے بھی محتاط رہنا ہے، کیونکہ قرآن پاک ہمیں اس چیز سے بچا رہا ہے
کہ ہمیں ہر غیر مسلم سے محتاط رہنا ہے، وہ کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، اور وہ بھلائی جو ہے نا وہ ہماری نہیں چاہ سکتا، وہ ہمیشہ اپنا ہی بھلا چاہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے خاص فرماتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ کسی بندے کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہے۔ بندہ بندے وہ ہماری ایک پنجابی کہاوت ہے کہ بندہ ہی بندے دا دارو تے بندہ ہی بندے نو مارو، یعنی کہ جو انسان ہے وہی انسان کا مسیحا بنتا ہے، اور انسان ہی انسان کا قاتل ہے۔ تو یہ چیز واقعی میں آج آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، ہمارے جیسے ہی ناک انسان رکھنے والے، ہمارے جیسے اعضاء رکھنے والے، ہمارے جیسے ہی بندے اپنے جیسوں کو مار دیتے ہیں، اور اپنے جیسے ہی جو بندے ہیں وہ اپنے جیسوں کو ہی مسیحائی کر کے شفا بھی دلوا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ جو بھلائیاں ہیں یہ اہل کتاب کو کھٹکتی ہیں، اگر مسلمان ترقی کریں، اگر مسلمان کسی جنگ میں فتح حاصل کر لیں، اگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اچھا حکم مل جائے، ان کو جنتوں کی خوشخبری مل جائے، تو اہل کتاب کو یہ چیزیں پسند نہیں آتی، نہ ہی مشرکین کو پسند آتی ہیں، لیکن اللہ اپنا فضل مومنوں پر فرماتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ ما ننسخ، جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، کتنی قریبی ترین اردو کے الفاظ ہیں۔ ننسخ کا مطلب، نا کا مطلب ہم، نسخ یعنی کہ منسوخ کر دیتے ہیں، جو آیت من آیاتن، کوئی آیت، او ننسیہا، یا ہم فراموش کر دیتے ہیں، نأتی بخیرین، تو ہم لے کے آتے ہیں اس سے بہتر، منہا، اس سے بہتر، او مثلہا، یا اس جیسی۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر ایک نیا آرڈر ہے، جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں نا اس میں ہر روز ایک نیا حکم نازل ہوتا ہے، کیونکہ مدنی صورتوں میں صرف احکامات ہیں، اور مکی صورتوں میں عقائد کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک نیا آرڈر، ایک نیا حکم آ گیا۔ اس کی میں آپ کو مثال دوں گی تو اس آیت کی سمجھ آئے گی، ورنہ یہ آیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیے، اللہ پاک نے سب سے پہلے شراب کے بارے میں حکم نازل فرمایا کہ اس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ سب سے پہلی یہ والی آیت تھی۔ پھر دوسری آیت جو نازل ہوئی وہ یہ تھی کہ اس میں جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو شراب نہیں پینی، یعنی کہ 5 وقتوں کی نماز کے ٹائم میں آپ نے شراب نہیں پینی، آگے پیچھے پی سکتے ہیں، لیکن حتمی حکم نہیں آیا تھا۔ اور پھر جب حتمی حکم آیا تو آپ نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ مدینہ کی گلیوں میں اس طرح سے شراب بہائی گئی تھی کہ یوں لگ رہا تھا جیسے کئی دن بارش ہوئی۔ لوگوں نے چلتی شراب بہا دی تھی، مٹکے بھرے ہوئے بہا دیے تھے، اور اتنا زیادہ اس چیز کو ناپسند کیا تھا کہ جب حتمی حکم آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر شراب کو حرام کر دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ساری چیزیں حرام کر کے فرما دیا، فاجتنبوہ، اب تم اس سے بچ جاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو ساری مدینے کی گلیاں شراب سے بھر گئی تھی، اور سب نے بہا دی، اور اس کے بعد سے سب نے شراب سے توبہ کر لی، اور اس کے اوپر ایک اور امپلیمنٹ آیا کہ جو پیے گا اس کو 80 کوڑے کی سزا دی جائے گی۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل تھا جن کی زندگیاں پیدا ہوتے ہی شراب کے ساتھ گزر رہی تھیں، اور اسلام لانے کے بعد بھی یہ منع نہیں ہوئی تھی، اور بہت عرصے بعد جب منع ہوئی تو ایک دم ایسی منع ہوئی کہ اس کے بارے میں یہ والا حکم بھی آ گیا کہ کوڑے مارے جائیں گے۔ تو یہ اصحاب کے لیے بہت چیلنجنگ کام تھا، بہت سارے لوگ پیتے تھے حتمی حکم نازل ہونے کے بعد بھی، اور سزا کھا لیتے تھے پھر پی لیتے تھے۔ یعنی کہ آپ اس کی مثال لگا لیں کہ ہمارے ہاں کوک ہے، سپرائٹ ہے، یا جتنے بھی سوڈاز ہیں، تو اگر ایک دم اس کے اوپر حتمی حکم آ جائے کہ یہ بین ہے تو کیا ہم سارے بہا دیں گے گلیوں میں؟ ہمارے پاس اہل مدینہ جیسا حوصلہ ہے؟ نہیں، ہم کچے، بہت کچے۔ تو اب یہ دیکھیں 3 آیات اللہ پاک نے نازل فرمائی شراب کے لیے۔
اب وہ جو پہلی آیت ہے نا کہ اس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، یہ قرآن پاک ہی کی آیت ہے، لیکن قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن اس میں امپلیمنٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ کہ پہلے آیت اتارنے کا مقصد تھا لوگوں کو تھوڑی بہت اس کے بارے میں گریجولی بتانا، شاید کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بات اتر جائے کہ اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے۔ پھر جب دوسرا حکم آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب بعض لوگ پتہ کیا پڑھتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، دیکھو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، ارے آگے تو پڑھو وانتم سکارا بھی لکھا ہے، یہ پچھلے حکم کو ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہو کہ نماز کے قریب نہیں جانا۔ نشے کی حالت میں ہمیں نماز سے منع فرما دیا گیا، تو یہ گریجولی دوسرا حکم تھا۔ پہلے تو بتایا گیا اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی۔ نفع کیا ہے کہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے غم بھول جاتا ہے اور پی کے مست ہو جاتا ہے، اور اس کو خریدنے اور بیچنے میں یہ مہنگی بکتی ہے اور اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، پروفٹ ہو جاتا ہے۔ اور نقصان تو نقصان ہی ہے، جگر کا نقصان ہے اور کتنے بھی نقصانات ہیں۔ اب دیکھیں انڈیا میں سب سے زیادہ جگر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، ریزن کیا ہے کہ وہاں سب سے زیادہ پوری دنیا سے زیادہ شراب ادھر پی جاتی ہے، اور باقی بھی ملکوں میں اتنی نہیں پی جاتی، وہ لوگ تھوڑے سینسیبل ہیں، لیکن یہ لوگ زیادہ ہی ہٹ دھرم ہیں، اور یہ ان میں مسلمان بھی شامل ہیں، مشرک بھی، سارے ہی پیتے۔ تو وہاں دنیا کی سب سے اچھی جگر ٹرانسپلانٹنگ ہوتی ہے، اگر کسی نے بھی جانا ہو تو ادھر ہی جاتا ہے۔ ریزن یہی ہے کہ شراب نے ان کے جگروں کے یہ حال کر دیے ابھی۔ تو جب دوسرا آرڈر آیا تو صحابہ اس کے اوپر ٹائٹ ہو گئے کہ نماز کے قریب نہیں جانا جب تک ہم نشے کی حالت میں ہوں۔ تو آپ دیکھیں نمازوں کے فرق کتنا ہے، اوقات میں فرق ہے ہی نہیں، اتنا گھنٹے گھنٹے کا فرق ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے نشہ اترنے میں ہی۔ تو ظہر سے لے کے تو عشاء تک تو وہ پیتے ہی نہیں ہوں گے، اگر پیتے ہوں گے تو فجر سے لے کے ظہر تک کے درمیانی لمبا عرصہ ہے، یا عشاء کے بعد فجر تک جو لمبا عرصہ ہے اس میں پی لیتے ہوں گے۔ تو اس طرح گریجولی انہوں نے سارا دن کے لیے شراب چھوڑی۔ اور پھر جب حتمی حکم آ گیا جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ تعالیٰ ان کی مزار پر انوار پہ اپنی کروڑ ہا رحمت برکت نازل فرمائے، وہ تو رہتے ہی حضور کے پاس ہیں، ان کے اوپر تو انوار و تجلیات اور فرشتوں کی اور اللہ کے قرب و جوار کی بارشیں ہوں گی، وہ تو رہتے ہی حضور کے ساتھ ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تو دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، اور ہم تینوں اس طرح اپنی قبر انور سے نکلیں گے۔ کیا شان ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کو اتنی سعادتیں نصیب ہوئی اور انہوں نے اپنی ساری زندگی حضور کے لیے وقف کی۔ تو انہوں نے کہا تھا مولا یا رسول اللہ ہمارے اور شراب کے درمیان حتمی فیصلہ کر دیا جائے۔ تب وہ آیت نازل ہوئی انما الخمر والمیسر، یعنی کہ یہ ساری آیت نازل ہوئی کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے۔ اب آپ دیکھیں اس آیت کو میں نے بتانے کا مقصد شراب کی آیات کے ساتھ دلالت کر کے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ قرآن پاک میں منسوخ آیات بھی موجود ہیں، لیکن ان کو اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ امپلیمنٹ کرایا جائے تاکہ چھوڑنا مشکل نہ ہو۔ جب کسی کام کو ہم آہستہ آہستہ عمل درآمد کرتے ہیں تو وہ ہم آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دم ہم کہیں گے نا میں نے اب یہ کام نہیں کرنا، تو 8-10 دن اس کے اوپر بچ کے ہم دوبارہ پھر شروع کر دیں گے۔ آہستہ آہستہ گریجولی اپنے آپ کو سمجھا کے، اپنے آپ کو اس بات سے ہٹا کے، تو ہم اس بات سے توبہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیں ایک طریقہ کار اللہ پاک نے سکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں ہم اس سے بہتر آیت لاتے ہیں یا اس جیسی لاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بھول گیا اور اب ایک نئی آیت آ رہی ہے، اس آیت کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ٹوٹل 5 منسوخ آیات ہیں، اور جب ہم وہ پڑھیں گے تو میں آپ کو نشاندہی کر دوں گی کہ یہ والی آیات ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں، آج ان پر عمل درآمد نہیں ہے، یہ موقع کی مناسبت سے اتری تھی اور یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہی تھی۔ وہ منسوخ آیات بھی مسلمانوں کے لیے فائدہ مند تھی۔ تو علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ وہ چاہے تو پہلے ہی حکم میں شراب کو منع فرما دے، لیکن اس نے ہماری آسانی کے لیے ہمیں آہستہ آہستہ، ایک بندہ کسی چیز کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی مانوسیت کو ختم کرنے کے لیے
اس چیز سے ہمیں بچایا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔